آپ نے فرمایا میرے 2 وزیر آسمان کے ہیں، جبرائیل اور میکائیل، 2 وزیر زمین کے ہیں، ابو بکر و عمر. اور آپ نے فرمایا ایک کو دائیں ہاتھ سے پکڑا، دوسرے کو بائیں ہاتھ سے پکڑا، اور کھڑے ہوئے صحابہ کے سامنے آقا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اٹھوں گا، میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا. اور یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ منا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنا نخرجکم تارۃ اخری. جہاں سے انسان کا خمیر لیا جاتا ہے، جس زمین سے وہی جو ہے دفن ہوتا ہے، اور قیامت کے دن اسی جگہ سے زندہ ہو کر کے اٹھے گا. تو گویا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خمیر جہاں سے لیا گیا، اسی جگہ سے ابو بکر صدیق کا، حضرت عمر کا خمیر لیا گیا. اسی وجہ سے ایک جگہ پر دفن ہوئے اور ایک ہی جگہ سے قیامت کے دن اٹھیں گے. تو آپ کی وجہ سے یہ مقام ملا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو. اور حضرت عمر کے بارے میں آپ نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ مجھ پر اللہ نے نبوت کا دروازہ ختم کیا ہے، میرے بعد اگر کسی نے نبی آنا ہوتا تو عمر نبی بن کر آتے، لیکن نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے، اب کسی نبی نے نہیں آنا ہے. تو بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اسی ہفتے کے اندر ایک جلوس کے اندر حیدرآباد کے ایک چوک میں کل عام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ لعنت کی گئی. ان کو برا بلا کہا گیا، ان پر سب و شتم کیا گیا. کون عمر؟ وہ عمر جب مسلمان ہوئے تو مسلمانوں نے سے کہا عمر کے اسلام لانے کے بعد اب چھپ کر عبادت نہیں ہو سکتی، اب عبادت ہوگی تو علی الاعلان بیت اللہ کے اندر ہوگی. اور جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد آ کے بیت اللہ کے اندر اعلان کیا کہ عمر اسلام لا چکا ہے، اب اگر کسی نے اپنے بچوں کو یتیم اور بیوی کو بیوہ کرنا ہے تو آ کر کے اسلام کے راستے کو، پیغمبر اسلام کے راستے کو روک لے. اسلام کو طاقت ملی. جو مراد تھے، باقی سارے صحابہ مرید ہیں، حضرت عمر مراد ہے. باقی سارے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تھے؟ مرید تھے، خود ایمان لائے. لیکن اس کو مانگا گیا اسلام کے اندر لانے کے لیے، اللہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ پہ لانے پڑے. اللہم اعز الاسلام بعمرین، بعمر بن الخطاب او بعمر بن حشام. اسلام کو 2 بندوں کے ذریعے سے طاقت عطا فرما. یا عمر بن حشام ابو جال کا نام تھا، یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے. تو اللہ نے خطاب کے بیٹے کا انتخاب آپ کے لیے کیا، آپ کے محبوب بن کر کے آئے. اسلام کو عزت بھی ملی، طاقت بھی ملی، شان و شوکت بھی ملی. تو اس کی گستاخی علی الاعلان، اس پر جو ہے لعنت تبرہ کی گئی. ہم اپنے حکومتی وقت سے، اس مجمع کی توسط سے اس جمعے کے دن یہ درخواست کرتے، اپیل کرتے ہیں کہ جتنے بھی صحابہ کرام بالخصوص خلفائے راشدین کی جو توہین ہوتی ہے، ان مجرموں کو سزا دے کر کے کٹہرے میں لائے جائے اور ان کو سرعام سزا دی جائے، تاکہ آئندہ کے لیے گستاخیوں کا سلسلہ خواہ نبوت، انبیاء، امام الانبیاء یا صحابہ یا کسی بھی شخصیت کی گستاخی نہ ہو سکے. تو اس بات سے آپ حضرات اتفاق رکھتے ہو.